المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا اِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ أَن يَتَفَيَّأَ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ درود بر محمد وعلی بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ میں سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا موجودہ ترتیب سے۔ سورہ نحل میں ذات واجب نے تخلیق کی علتوں پہ گفتگو کی ہے اور پھر علت العلل پہ گفتگو کی ہے۔ 2 یا 3 منٹ کے لیے میں آپ احباب کی توجہ کا طالب ہوں، ترجمہ کروں گا، اگر ترجمہ سمجھ میں آیا اسی سے زمین بنے گی۔ اور قرآن ویسے تو سارے کا سارا قرآن بلاغت کا مجموعہ ہے، قرآن کی ہر آیت اپنے وجود میں کمال رکھتی ہے، لیکن یہ علم دوست لوگوں کے لیے علمی لطیفہ ہوگا کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ثنائے، بدائے، تلمیح، تشبیہ، استعارہ، طبعیات، مابعد طبیعات، مسائے، 16 علمی اصطلاحات اس ایک آیت میں ہیں۔ تو میں ایک ایک لفظ پہ توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء ان یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون۔ فرمایا حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جس کو بھی شے سے خلق کیا، مادے سے خلق کیا، ان یتفیأ ظلالہ ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اولم یروا کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جسے مادے سے، مادہ، شے، میٹر، مواد، جیسے حضرت آدم پانی و مٹی سے بنے، یہ پانی و مٹی مادہ ہے، یہ شے ہے۔ فرمایا حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جس کو بھی شے سے خلق کیا ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ اور اسی پہ میں توجہ چاہوں گا، جو لطائف ہے اس آیت میں، پالنے والے سایہ کیوں بنایا؟ فرمایا یمیناً و شمالاً سجداً للہ، تاکہ تمہارا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرے، سبحان اللہ، کبھی بائیں سجدہ کرے۔ ہم تمہارے سائے سے سجدہ کروا کے تمہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں تم اتنے کمزور ہو کہ تم اپنے سائے کو میرے سجدے سے روک نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ چل آپ نے یقیناً بیداری کا ثبوت دیا، ترجمے میں مجھے بھی کچھ اطمینان ملا۔ ہم نے جسے مادے سے خلق کیا، شے سے بنایا، میٹر سے بنایا، ان یتفیأ ظلالہ، یہ آیت ہے روایت نہیں، محکم ہے متشابہ نہیں، ناسخ ہے منسوخ نہیں، قرآن بول رہا ہے ہم نے جسے شے سے خلق کیا ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ سایہ اس لیے بنایا تاکہ سایہ کبھی دائیں سجدہ کرے، کبھی بائیں سجدہ کرے،
یہ سایہ فطرت کا مبلغ ہے، فطری مبلغ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی شے سے بنے گا، بسم اللہ حضور، جو بھی شے سے بنے گا، مادے سے بنے گا، مواد سے بنے گا، اس کا سایہ ہوگا۔ اسے الٹ دے، جس کا سایہ ہوگا، سایہ ہونا دلیل ہے کہ یہ شے سے خلق ہوا ہے۔ جو پیچھے بھی احباب ہیں، جس کا سایہ ہوگا وہ شے سے بنا ہے، جو شے سے بنا ہے اس کا سایہ ہوگا۔ اور اگر کسی باکمال کا سایہ نہ ملے تو ماننا پڑے گا جس کا سایہ نہیں، یہ مادے سے خلق نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اس سلامت رہیے۔ جی حضور، اگر سایہ نہیں تو پھر درود پڑھیے۔ آ جائیے بیٹا، آ جائیے، آپ درود پڑھ لیجئے۔ حضور اگر سایہ نہیں ہے تو وہ مادے سے خلق نہیں ہوا۔ کائنات میں صرف ایک ذات ہے میرے نبی کی، جس کے بارے میں 73 فرقے کے علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ وَقَوْنَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يَكُونُ لَهُ ذِلٌ۔ کائنات میں صرف حسین کا نانا ہے جس کا اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، سایہ نہیں تھا میرے آقا کا۔ سایہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شے سے نہیں بنے۔ بیدار ہے تو میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ اگر میرا نبی شے سے نہیں بنا تو پھر اسے موت بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ موت شے کو آتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں کل شین ہلاکن، ہلاکت شے کو ہے۔ اور ویسے ایک حدیث بڑی مشہور ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سنا ہوا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ جیسے حضرت آدم پانی اور مٹی سے بنے تو پانی اور مٹی آدم سے پہلے تھی، پانی و مٹی تھے تو آدم بنے۔ اگر میرے محمد سے پہلے بھی کچھ مادہ ہوتا تو محمد اول خلق نہ ہوتے، وہ شے اول ہوتی جس سے یہ بنے ہیں۔ پھر یہ تو اول نہ ہوتے، پھر تو وہ شے اول ہوتی جس سے محمد بنے۔ یہ اول ہونا دلیل ہے، یہ کسی مادے سے نہیں بنے، اور مادے سے نہیں بنے اس لیے سایہ نہیں تھا۔ اور اس پہ میں نے بس بات کا آغاز کر دیا ہے، تھوڑا سا میدان بناتا ہوں، اس پہ سفر کا آغاز کریں گے اور پھر طویل سلسلہ ہے۔ اس پہ علماء نے پوری کتابیں لکھ ڈالی کہ سایہ کیوں نہیں تھا۔ شیعہ علماء نے، اہل سنت علماء نے، مثال کے طور پہ برادران اہل سنت میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح البیان، بڑی شورافاق تفسیر ہے ان کی، انہوں نے لکھی ہیں علتیں۔ اور ہمارے ہاں ملا محمد تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی کے والد، انہوں نے مجلسی اول انہوں نے لکھی۔ دل ہے میں دو چار جلدی سنا دوں کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ تمہید تمام ہوئی، آخری بندے تک توجہ کا طلبگار ہوں۔ پہلی علت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَانَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذِلُّ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَكُونُ لِذِلِّ ذِلَّةٍ۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ زمین پہ رسول اللہ کا سایہ تھا اور اللہ کے سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سایہ الہی کا سایہ، یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، بادشاہوں کے نام کے ساتھ خوش آمدیوں نے لکھا ہے ذل الہی۔ یہ پرانے زمانوں میں جو بادشاہ گزرتے تھے، لوگ لالچ میں لکھ دیتے تھے فلاں ذل الہی۔
حقیقی ظل الہی سوائے میرے آقا کے کوئی نہیں۔ کائنات میں اگر کوئی ظل الہی ہو سکتا ہے وہ صرف حسین کا نانا ہے، اور کوئی، اور یہ لطف ہے شیعہ سنی دوستو، یہ وہ ہیں جن کا اپنا سایہ نہیں، پر ان کے سر پہ ابو طالب کا سایہ ہے۔ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، اسے بہت تھوڑا ٹھیک ہے۔ خود بے سایہ اور پھر ان پہ ابو طالب کا سایہ۔ یہ ہجرت حبشہ، آپ سلامت رہیے، جن دوستوں کی تاریخ پہ نظر ہے، ہجرت حبشہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، ہمارے نصاب میں بھی تھی، جب جناب جعفر طیار کی سربراہی میں لوگ حبش کی طرف صحابہ کرام ہجرت کر گئے، تو شاہ حبش نے پوچھا تھا حضرت جعفر طیار سے، وہ محمد بن عبداللہ جسے تم نبی مانتے ہو وہ ہے کون؟ تو جعفر طیار نے رسول اللہ کی شان بتائی، پھر اس کے بعد بتایا وَذِلُّهُ أَخِي عَلِيًّا، اور فرمایا جو اس کے ساتھ سایہ بن کے رہتا ہے وہ میرا بھائی علی ہے۔ آپ جی یا جو مصطفیٰ کا سایہ بن کے، ایک علت لکھی ہے، علت نہیں کوئی قیامت ہے، میری جانب دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا، توجہ، مجھے اب ہوا یہ ہے ایک دن وقت کا کو ایشو بننے کی وجہ سے کچھ دوست لیٹ ہو گئے، تاخیر سے پہنچ رہے، میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ اب میں وقت پہ آ رہا ہوں، آپ بھی وقت پہ آ جایا کیجیے، تو میں 6:30 بجے انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں۔ کیوں نہیں تھا سایہ؟ جاگیے گا، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ سایہ بے شعور ہوتا ہے۔ حضور یہ حصہ بھی، سایہ بے شعور، دیکھیں سایہ جب ہوتا ہے وہ سائے والے سے پوچھتا نہیں ہے آگے پیچھے، اس میں شعور نہیں، اور جس میں شعور نہ ہو اس پہ اطاعت واجب نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کوئی بے شعور محمد کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ سبحان اللہ، جاگیے گا اور میری جانب دیکھیے گا۔ تیسری وجہ وہ کہتے ہیں سائے پہ کیونکہ اطاعت نہیں ہوتی، یہ سائے والے کی مرضی کے بنا، جاگ رہے ہیں سب، یہ سائے والے کی مرضی کے بنا کبھی اس سے آگے ہو جاتا ہے، کبھی اس سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ میری سب سے ناراضگی نہیں، جن کی تاریخ میں نظر ہے ان سے مجھے داد چاہیے۔ کہتے ہیں یہ سائے والے کی مرضی کے بنا کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ محمد کا اپنا سایہ بھی اس سے آگے بڑھ جائے۔ آج میں جملہ اگر کہوں، سادہ جملہ میں یوں کہہ سکتا ہوں، اس سے سادہ ممکن نہیں، جب اللہ کو یہ پسند نہیں محمد کا اپنا سایہ بھی اس سے آگے جائے، پھر کوئی ہمسایہ بھی آگے کھڑا نہیں ہو۔ آپ جی یہ سلامت رہیے، آپ جی نہیں تھا سایہ، کیوں کہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ جس کے اپنے سائے کا، اور ایک اور علت بھی لکھی بڑی مشہور ہے، وہ تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے، کیونکہ آقا جب چلتے تھے نا شمع رسالت کے پروانے آقا کو گھیر کے چلتے تھے، تو ہو سکتا تھا کسی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قدم رسول اللہ کے سائے پہ آ جاتا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کا قدم محمد کے سائے پہ آئے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عزت اپنے مقام پہ، لیکن عزیزو صحابہ میں اور علی میں فرق یہ ہے، صحابی سائے پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، علی کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ یہ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے حضور۔ یا علی، یہی فرق ہے علی میں۔ فتح مکہ ہوئی تھی نا، فتح مکہ جب سب نے پڑھا ہوا نا یہ باب، تو ایک لمحے کے لیے خاموشی اور نظریں میری جانب۔ اچھا، کچھ پرانے سننے والے بیٹھے ہوئے میرے انتہائی محبت والے، پرانے سنن والے میں نو حیرانگی نال نہ سنن۔ ماسٹر صاحب نے میں کہہ رہا ہوں، میرے بڑا پرانے بیلی جے ماسٹر عنایت صاحب، اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے، اور انتہائی مدبر انسانوں میں سے ایک یہ ہیں ماسٹر عنایت صاحب۔ فتح مکہ ہوا، بت تھے کعبے کے اوپر۔ ایک لمحے کے لیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سننا ہے۔ سرکار نے کہا یا علی، ایک بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا ان بتوں تک۔ جملہ میں نے اب کہنا ہے، ایک بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ میں نے عالم زر سے دیکھا، میں نے کہا آقا یہ بت جتنے بھی اونچے ہوں چاند سے زیادہ اونچے تو نہیں ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، آپ نے اشارے سے چاند کا کلیجہ چیر دیا تھا۔ انہیں بھی اشارہ کریں، فرمایا نہیں، انہیں اشارے سے نہیں توڑنا، انہیں ایک ایک کر کے توڑنا ہے اور دیکھنا ہے کس کس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ اور توڑنے کے لیے کیا کیا؟ کندھے جھکائے۔ میرے مولا علی نے ایک قدم یہاں رکھا، ایک قدم یہاں رکھا۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں، شیعہ عالم کی نہیں، دونوں طرف قدم رسول کھڑے ہوئے۔ میرے جانب دیکھیے آغا نسیم عباس رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، ان کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اگر کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو اس کی دعا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی لنگوٹیا نہ ملے۔ بندہ ڈی سی بن جائے اور اس کا کلاس فیلو رکشہ چلا رہا ہو، تعلق نکل آئے، شرمندگی تو ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ میں جھنگ پڑھنے گیا، ان کا آبائی علاقہ تھا آغا صاحب کا جھنگ، کہتے ہیں جھنگ میں مجلس پڑھنے گیا تو وہاں مجھے میرا پرانا کلاس فیلو مل گیا۔ میں بندوں کے ساتھ جا رہا تھا، ذرے کا سیمو ہون تو بڑا بندہ بن گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی غصہ آیا لیکن ساتھ والوں کو زیادہ آیا، بھائی یہ ہمارے خطیب ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ہوں گے، میرا یار ہے بچپن سے۔ تعلقات جو ہوئے، بچپن کی کچھ یادیں بھی، کچھ اچھے برے کام بھی، تو پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو آغا صاحب فرمایا کرتے تھے اس لیے بندے اور بھی تھے، نبی نے علی سے تڑوائے کہ بت کا کوئی پرانا واقف کار نہ نکل آئے۔ بت اس سے تڑوانے ہیں جس کا بتوں سے کبھی کوئی تعلق نہ ہو۔ اٹھایا، شیخ عبید اللہ امرت سری کی روایت ہے، اٹھا کے کھڑے ہوئے، علی توڑتے نہیں، دونوں۔ اب جانتے ہیں جب خلافت بانٹی گئی تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا آیا، یہ بھی مولانا عبید اللہ نے لکھا ہے، پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا آیا، دوسرا حضرت عمر کا آ گیا، تیسرا مولا علی کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا دیا مولا علی کو۔ اور جانتے ہوا کیا؟ جب حضرت ابو بکر بیٹھے تو انہوں نے پہلی سیڑھی چھوڑ دی کہ میں رسول کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت عمر بیٹھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کی سیڑھی چھوڑ دی۔ تیسری پہ حضرت عثمان، یہ ان کو مولا علی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، انہوں نے خلافت علی کو تب دی جب منبر کی کوئی سیڑھی بھی نہیں بچی تھی۔ جب علی کی باری آئی تو کوئی سیڑھی، اب لوگ ہنس رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے علی بیٹھے گا کہاں۔ علی کہتے ہی اسے ہیں
جو بڑوں بڑوں کی نیتوں پہ نالین رکھ کے تقدیر الہی کو بدلنے کا ہنر جانتا ہو. اب وہ انتظار میں تھے، دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتا ہے. علی آئے، علی نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، دوسری پہ پاؤں رکھا، تیسری پہ پاؤں رکھا، وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. چیبو کو یہ شروع، یہ کیا ہوا؟ نبی کی جگہ پہ بیٹھ گئے. علی خطبہ دے رہے ہیں، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ محمد کی جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ محمد کی جگہ پہ بیٹھ گیا. علی نے خطبہ روکا، فرمایا کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہو. انہوں نے کہا یا علی، سب نے محمد کی مسجد چھوڑی تھی، آپ جا کے وہاں بیٹھ گئے. فرمایا اس لکڑی کے منبر کی حیثیت ہی کیا ہے، میں تو محمد کے کندھوں پہ بھی بیٹھا ہوں. آپ جی جی مل کے نعرہ کٹھا ماریا کرو جی، چنگا ہونا جی. مل کے تو بہت تو بات یاد ہے، نبی نے اٹھایا ہوا ہے، علی بت توڑ نہیں رہے. اٹھاتے ہوئے نبی نے کہا تھا یا علی الی این وصلتا، کہاں پہنچے؟ فرمایا سرکار لو شئت ان ملشین فوق العرش، اگر چاہوں تو عرش پہ پڑی ہوئی چیز اٹھا لوں. آپ جی ہیں، یعنی یہ بلندی تھی قامت مصطفیٰ کی یا یہ بلندی تھی علی کے ہاتھوں کی؟ محمد کی دوش پہ کھڑے ہو کے علی عرش کو چھو سکتا ہے. سلامت رہیں. نہیں تھا سایہ حضور، سلسلہ آگے بڑھانا ہے ہم نے. سایہ نہیں تھا میرے آقا کا. علتیں میں نے آپ کو 4 بتائی، ایک اور بتانے لگا ہوں. بے شعور آگے نہ بڑھ جائے، کسی کا پاؤں نہ آ جائے. میں نے کہا پالنے والے کسی کا پاؤں تو برداشت نہیں کرتا، علی تو کندھوں پہ بیٹھ گیا ہے. کہا خبردار، قرآن پہ اگر قرآن آ جائے تو قرآن کی توہین نہیں ہوتی. قرآن پہ اگر قرآن رکھ بھی دیا جائے تو قرآن کی توہین نہیں ہوتی. یہ ہوا یوں، سایہ جو نہیں تھا تو پھر شے سے نہیں بنے، کسی مادے سے نہیں بنے. سایہ جو نہیں تھا. عبداللہ اور میں جو آج سے شروع کرنے لگا ہوں، اگلے 5 6 7 8 دن یہی جاری رہے گا. اور آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، جتنا میں آج کے بعد پڑھوں گا آج سے اگلے 4 5 دن وہ ایک ہی کتاب سے ہوگا. کتنی آسانی ہے آپ کی. 4تھی صدی ہجری کے ایک محدث ہیں حسن بن طیار ابو عبداللہ بکری. میں کہ چاہتا ہوں یہ تمہید آج مکمل ہو جائے تاکہ کل میں بات آگے بڑھاؤں. نام یاد رہے گا جی، ویڈیو میں ماشاءاللہ سیو ہو رہا ہے، بعد میں نکال لیجئے گا. آہستہ سے نام لیتا ہوں. حسن بن طیار ابو عبداللہ بکری. یہ بکری سے سمجھ آئیے آپ، یہ حضرت ابو بکر کی اولاد سے ہیں. تو سواد نہیں لیا گالدہ. یہ حسن بن طیار ابو عبداللہ بکری یہ لائقہ لگاتے تھے حضرت ابو بکر سے. یہ 4تھی صدی ہجری کے محدث ہیں. پچھلے دوستوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ 4تھی صدی ہجری کے محدث ہیں، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کے محدثین میں سے. یہ رائٹر نہیں ہیں، محدث ہیں. ایک ہوتا ہے کتاب لکھنے والا، ایک ہوتا ہے حدیث نقل کرنے والا. یہ محدث ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کتاب الانوار. اس کتاب کا حسن یہ ہے، اس کتاب الانوار کا، کہ یہ تقریباً 300 صفحات کی کتاب ہے اور اس کے 211 صفحات پہ صرف ایک حدیث ہے. اچھا آپ کے بھی کیا کہنے جیڈا کو تسی سننا ہو گئے ہو. مجھے لگتا ہے مجھے کسی اور جانب جانا پڑے گا. 211 صفحوں پہ ایک حدیث ہے. حدیث ہے میرے مولا علی سے. علی مولا نے یہی بتایا ہے کہ اگر محمد شے سے نہیں بنے تو کیسے بنے. یہ عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب
حضرت عبدالمطلب کے صاحبزادے ہیں جناب عباس، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے میں پریشان ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے محمد کو شے سے نہیں بنایا تو بنایا کیسے ہے؟ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا اتفاق، میں مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھ رہا تھا، 17 ربیع الاول کا دن تھا، میں نے نماز تمام کی، دیکھا سامنے علی بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ آج یہ مسئلہ حل ہوگا، جس سے سوال کرنا تھا آج وہ مل گیا۔ کہتے ہیں میں مولا علی کے سامنے آ کے بیٹھا، مولا نے نماز تمام کی، میں نے مولا کو سلام کیا، میں نے پوچھا مولا علی سے کہ یہ آج کل میلاد مناتے ہیں نا ہمارے احباب شیعہ سنی مل کے، تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جب صحابہ کرام میں یا یہ گجرانوالہ میں مسئلہ ہو گیا ڈی سی صاحب کی آفس میں، وہاں بحث یہ ہو گئی بھئی آپ صحابہ سے زیادہ عاشق ہیں، آپ صحابہ سے بڑے عاشق ہیں آقا کے، صحابہ کرام میں سے تو کسی نے میلاد نہیں منایا، تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو میں اس کا سادہ سا جواب دیتا ہوں، جب رسول کا میلاد ہوا صحابہ کرام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چلو اللہ کرے آپ جاگ جائیں، اللہ کرے تم سارے جاگ جاؤ۔ حضور میں سادہ بتا دیتا ہوں، جب آقا کا میلاد ہوا ہے نا، صحابیوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی نبی آئے ہیں، 40 سال کے ہوں گے، اعلان کریں گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے، بیٹھیں گے تو پھر صحابی بنیں گے۔ تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے میلاد کہاں منانا تھا؟ جس نے منانا تھا اس سے آپ کے تعلق اچھے نہیں۔ اس وقت ابو طالب تھے، عبدالمطلب تھے، پوچھنا تو یہ چاہیے کہ انہوں نے منایا یا نہیں، تو میں ان سے نقل لے کے بتا رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے علی سے پوچھا یا علی جب کچھ نہیں تھا اللہ نے محمد کا نور بنایا کیسے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی مسکرائے اور مجھے کہنے لگے عباس کے بیٹے تو نے آج عظیم سوال کیا، ابن عباس تو نے آج بڑا سوال کیا، سن۔ کہتے علی نے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ ظہرین کا وقت ہوا، کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، نماز تمام ہوئی، میں جانے لگا، علی نے میرا ہاتھ تھام لیا، فرمایا جو پوچھا تھا پورا سن کے جا۔ کہتے ہیں علی بتانے لگے حتیٰ کہ مغربین کا وقت ہوا، میں جانے لگا، علی نے پھر بٹھا لیا، اگلی فجر، اگلے دن کی ظہرین، اگلے دن کی مغربین، کہتے ہیں میں اگلے دن کی مغربین پڑھ کے نکلنے لگا، علی نے کہا جو پوچھا تھا پورا سن کے تو جا۔ اس نے کہا یا علی تجھے بھوک نہیں لگتی ہوگی، پیاس نہیں لگتی ہوگی، میں بشر ہوں، تھک بھی جاتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ علی کہتے ہیں عباس کے بیٹے کاش تو قیامت تک نہ تھکتا، علی تجھے بتاتا رہتا محمد بنا کیسے۔ آباد و شادری حضور سلامت رہیے۔ حضور بہت شکریہ یا علی۔ تو جو کچھ بتایا میرے مولا نے دل ہے میں بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا 211 صفحوں پہ ایک ہی حدیث ہے، یہی جو میں نے ابھی بتائی۔ آج اس کا مقدمہ، کل سے پھر اگلے اس کے پیرے پڑھیں گے۔ علی کہتے ہیں اے ابن عباس سن، کان اللہ ولا شیئا معہ، ان اللہ اخذ نورا من نور ذاتہ ثم انقسم ذلك النور بقسمين فصار من نور اول النور محمد المصطفى ومن الاخرى علي المرتضى ثم ان الله رأى الى نور محمد المصطفى فانقطرت قطرات الارض فصار ان الله يحبه ولا يضيع ارق قطرات حبيبه ان الله جعل خلق العرش والكرسي واللوح والقلم والكواكب والنجوم من ارق شاہ من ارق راسه ومن ارق جبینه الصلحاء ومن ارق وجهه الانبیاء والمرسلین وكل نبی ومن ارق زاره الكعبة والبيت المعمور وكل جاء سجود من الشرق الى الغرب ومن ارق رجله الارض من الثرى الى الثريا وكل ما تنبت من ارض وان الله قال للقلم يا قلم اكتب اسم محمد المصطفى۔
नारा मेर के लगा लीजिए। जितना तर्जमा आज हो सका, मैंने थोड़ा टुकड़ा पढ़ा है, बात अभी बहुत आगे है। मैंने एक टुकड़ा आज पढ़ा है, बाकी कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। मैंने बताया 211 सफ़ात है। जितना जल्दी तुम खरीदोगे मैं उतना आगे लेके जाऊंगा। अली कहते हैं अल्लाह था, कुछ ना था, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। वैसे सादों की और इर्द गिर्द के सादात व मोमिनीन शिया सुन्नी दोस्तों, लग नहीं रहा अली ऐसे बता रहा है जैसे कोई मौके का गवाह बता रहा है। नहीं, सलामत रही है हजूर, ऐसे तो कोई मौके का गवाह। अली कहते वो था, कुछ ना था, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। उसने अपनी जात से एक नूर को जुदा किया। अल्लाह ने अपनी जात के नूर से एक नूर को, ये आपने शीशा और आईने का पता है आपको? शीशे और आईने में फ़र्क क्या है? शीशा मैं यहाँ लगा लूँ ना, मैं आपको देखूँगा, आप मुझे देखेंगे। मैं शीशे में अपना आप नहीं देख सकता। अगर मैंने शीशे को आईना बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? शीशे को एक तरफ से मैं रोगन का या मट्टी का लेप करूँगा। अब अगर यहाँ मैं शीशा रखूँ और मैंने उसे आईना बनाना हो, मैं इस तरफ से मट्टी लगा दूँ या कोई रंग कर दूँ, यानी जैसा ये रंग है वैसा कर दूं, आपको तो दीवार लगेगी। आप कहेंगे ये दीवार है, ये कोई शय है। अब मेरी तरफ से आके देखें, मुझे इसमें अपना आप नजर आ रहा है। अगर कोई इसमें रह गया तो फिर मैं अगली कोशिश करूंगा। अल्लाह ने इसे बनाया था अपने लिए, भेजना था मखलूक की तरफ। अगर अपने नूर वाला भेजता तो मखलूक से बात नहीं हो सकती थी। उसने इसकी एक तरफ से पाकीज़ा तैयब ताहिर मट्टी का लेप किया, वो रुख रखा मखलूक की तरफ, पाकीज़ा लतीफ़ रुख रखा अपनी तरफ। मखलूक को ये नजर आया, मखलूक ने कहा हम जैसा है, उसे ये नजर आया, उसने कहा मुझसे पूछो। अब अनुशाद रहिए। जी कि अली फिर क्या हुआ? अली फरमाते सुब्बा रआहो मेता अल्फा आमिन नूरियन। फिर अल्लाह ने, जागना खुदा के लिए, जागिएगा खुदा के लिए। फिर अल्लाह ने अपने हबीब को देखा, सामने हबीब को रखा, देखा 1,00,000 नूरी साल अल्लाह इसे देखता रहा। मैं इसके बाद इससे बड़ी बात करने लगा हूँ, उम्मीद है उसे वही खरीदा जाएगा। 1,00,000 नूरी साल अल्लाह अपने हबीब को देखता रहा। एक ये है हुस्न मोहम्मद। मोहम्मद उस हुस्न को कहते हैं कि उसी का खालिक भी उसे देखे तो देखता रह जाए। लेकिन सादकी के मोमिनीन, ये मोहम्मद है जिस पे रब आशिक। मैं उसे क्या कहूँ कि जिसे ये नबी कहता है या अली तेरा चेहरा देखना इबादत है। सलामत रहिए। जो खुद इतना हसीन हो, जब वो कहे या अली तेरा चेहरा देखना इबादत है, मंजिलत क्या होगी, क्या मकाम होगा दोस्तों उस अली का जिसे ये मुस्तफ़ा कहे। इसीलिए अली से जलन होती थी लोगों को। मैंने कहा या अली, अच्छा कभी कभी आप हमें रोज़ आजमाते हैं, मैं आजमाऊं? खतीब को, ज़ाकिरीन को आप आजमाते हैं ना जी। हम गरीबों को भी कभी कभी मौका दे दिया करें। हम आपकी समात का मायार चेक कर लेते हैं, करें जी। मैंने हाथ जोड़ के कहा या अली, अल्लाह जो अपने हबीब को देख रहा था, तू उसे देख रहा था या इसे? ये अली जो बता रहा, मैं मायार चेक करने लगा हूँ, ये अली जो बता रहे हैं कि वो देखता रहा। मैंने मौला तू
اسے دیکھ رہا تھا یہ اسے، فرمایا جلدی نہ کر، وہ اس کی آنکھیں توڑی ہیں، وہ میری ہی آنکھوں سے تو دیکھ رہا تھا۔ جی یا علی، آپ سلامت رہیے، سلامت رہیے آپ۔ چلے میں نے آپ کو پاس کر دیا، یارو خوش ہونا چاہیے دادا۔ اب پاس ہیں، اب آگے بڑھیں۔ اس نے دیکھا، دیکھتا رہا عین اللہ ہی آنکھوں سے، سبحان اللہ، عین اللہ ہی آنکھوں سے۔ اور یہ اس کا حوالہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مجلس سے ابھی نکلیں گے نا، گھر تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کسی بھی مسجد کو اگر تالا لگا ہوا ہو تو بھی حوالہ مل جائے گا۔ یہ 10 وادی والا جو ہر مسجد پہ آپ کو 4 نام ملتے ہیں، پہلے خلیفہ، دوسرے، تیسرے، صاحب کے ساتھ رضی اللہ، علی کے ساتھ کرم اللہ۔ اور یہ کرم کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ 2 معنی ہو سکتے ہیں کرم کے، تیسرا کوئی مائکلال کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ میں رعایت دے رہا ہوں کہ 2 معنی ممکن ہے۔ اگر تو یہ کرم نکلا ہے اکرامہ یکرموں سے، یا تو یہ نکل سکتا ہے اکرامہ یکرموں سے، یا نکل سکتا ہے کاروما یکرموں سے۔ اگر اکرامہ یکرموں سے نکلا ہے تو اس کا معنی بنے گا اللہ کی عزت والا چہرہ، اور اگر کاروما یکرموں سے نکلا ہے تو اس کا معنی بنے گا اللہ کے کرم کا چہرہ۔ آپ جسے دل کرے رضی اللہ بنائے، رضی اللہ کا معنی ہے اللہ راضی ہو۔ ہمیں کیا پتہ اللہ راضی ہے یا نہیں، اللہ نے علی کو چہرہ بنایا ہے، کہا علی کو دیکھو، جس پہ علی راضی وہ رضی اللہ، جس پہ علی ناراض وہ لعنت اللہ۔ یہ چہرہ ہے، حضور سلامت رہیے۔ مردہ باد۔ علی اللہ کا چہرہ ہے، یہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں، مسجد کا حوالہ ہے۔ یارو کتابیں ضعیف ہو سکتی ہیں، ڈھونڈنی پڑ سکتی ہیں، مسجد تو ہر محلے میں ہے۔ علی اللہ کی عزت کا چہرہ ہے، اور آنکھیں چہرے پہ ہوتی ہیں، تو یہ عین اللہ ہی آنکھیں ہیں۔ بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ اہل سنت علماء میں سے ملا صالح کشفی علیہ رحمہ، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی علیہ رحمہ، جید علماء میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ علی سے حسد کرتے تھے، لوگ علی سے حسد کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حتیٰ کہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ رسول اللہ پہ الزام لگا دیا کہ انہو، یہ میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں، انہو ذلہ فی حب ابن امہ ہی، معاذ اللہ یہ نبی تو اپنے چچا کے بیٹے علی کی محبت میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ جانتے ہوا کیوں؟ ہوا یہ کہ میرے ایک دوست ہیں حافظ آباد سے، برادران اہل سنت کے خطیب ہیں، تو وہ ایک دن مجھ سے ملنے آئے، یہ بھی جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھ سے ملنے آئے تو پریشان تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مولانا سمجھ نہیں آتی ہمارے سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، ہم سنی تو عشق رسول و آل رسول پہ کھڑے تھے، اب میں فضائل پڑھتا ہوں اہل بیت کے تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار گھبراؤ نہیں، یہ الزام نبی پہ بھی لگ چکا ہے۔ میں نے کہا میں جب فضائل پڑھتا ہوں نا اہل بیت کے، میری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہوا یہ تھا کہ جنگ پہ نبی جا رہے تھے، زحمتیں تمام ہوئی، جنگ پہ جا رہے تھے آقا، تو مدینے سے باہر بیر الوداع پہ قیام کیا۔ مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پہ ایک مقام تھا جہاں قافلے رکا کرتے تھے، آنے اور جانے والوں کا استقبال اور چھوڑنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے۔ بیر الوداع پہ رکے، صحابہ نے کہا سرکار ہم تو تیار ہیں، چلیں، لڑنا ہے، ہم تیار ہیں، تلواریں ہاتھوں میں ہیں۔ فرمایا انتظار کرو، جس نے لڑنا ہے اس نے ابھی آنا ہے۔
ارے سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کی سماعت کے؟ کہا جس نے لڑنا ہے نا اس کا انتظار ہے۔ کس کا؟ علی کا۔ کہا سرکار ہر جنگ میں علی کو آگے کر دیتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، علی کو ساتھ لے جاؤں گا، موقع پہلے تمہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ چچا کے بیٹے کو بڑھا رہا ہے ہر چیز پہ، ہر تمغہ علی کو۔ چلے آگئے علی، قافلہ چل پڑا۔ ایک صحرا میں قافلہ رکا، اچانک اطلاع ملی پانی ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ نقیبوں کو بلاؤ، نقبہ کو بلایا گیا۔ کہا تم سفر کرتے رہتے ہو؟ کوئی یہاں چشمہ کنواں؟ انہوں نے کہا سرکار 100 میل چاروں طرف کوئی چشمہ یا کنواں نہیں۔ اب جان پہ بن پڑی۔ سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ جانے علم غیب کسے کہتے ہیں۔ فرمایا صحابہ میں سے 3 لوگوں کو بلا، کہا ادھر آؤ۔ آئے، کہا جدھر تمہارا رخ ہے نا 100 قدم سیدھے چلو، جب 100 قدم مک جائیں پھر دائیں مڑنا، پھر 40 قدم دائیں طرف چلتے رہنا، جب 40 قدم ہو جائیں بائیں مڑنا، 61 قدم جب تمام ہو ایک درخت نظر آئے گا جو رکوع کی صورت میں ہوگا، یعنی یوں جھکا ہوگا۔ اچھا کا پھر فرمایا وہ اصل میں درخت یوں جھکا ہوا ہے، اس نے کنویں کو چھپایا ہوا ہے۔ درخت کا تنا کاٹنا، نیچے سے کنواں برآمد ہوگا۔ اچھا سرکار، اور خبردار وہاں سے پانی نہیں لینا، صرف تنا کاٹ کے آ جانا، وہ جنات کا کنواں ہے، پانی علی لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا اب اس میں بھی علی کو ہی علم دینا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، بھائی کو علم دینے کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ درخت کاٹا، نیچے سے کنواں نکلا، ڈول پھینکا، ڈول گر پڑا، رسی کٹ گئی، ڈر گئے، واپس آئے۔ سرکار واقعی اس میں جن ہیں، تو اب کیا کرے؟ سرکار فرمایا یا علی جاؤ۔ ابھی علی جانے لگے تھے، 3 بندے آگے بڑھے، انہوں نے کہا سرکار ہمیں اجازت دیجئے، ان کو وہم ہوا ہے، رسی کمزور تھی، ہم جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر اکیلے نہ جاؤ، اپنا ایک ایک یار ساتھ لے کے جاؤ۔ وہ جو 6 گئے تھے نا، ان میں سے 3 کو اٹھا کے واپس آئے۔ آخر میں پھر علی گئے، علی نے جنات سے خطاب کیا، پانی لائے۔ کچھ بندے چھپ کے سن رہے تھے، آگے رسول سے کہنے لگے سرکار یہ علی تو عربی کے علاوہ بھی کئی زبانیں جانتا ہے، یہ عربی کے علاوہ بھی کئی زبانیں جانتا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہم چھپ کے سن رہے تھے، یہ جنوں سے کوئی اور زبان میں بات کر رہا تھا۔ یہ علی کو یہ سب کہاں سے ملا؟ فرماتے ان اللہ آتانی علم ما کان وما یکون وانا آتاہ علی۔ فرمایا اللہ نے مجھے کائنات کی ہر شے کا علم دیا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے وہ علی کو دے دیا ہے۔ آباد و شاد رہیے۔ بس زحمت تمام، قدم قدم پہ امت کو نبی نے درس دیا اپنی بیٹی کے احترام کا۔ جب بطول آتی نبی منبر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ اب ظاہر ہے مصائب کی راتیں ہیں، آگے مصائب پڑھا جانا ہے۔ میں آج آغاز کرنے لگا ہوں، آج حسین کو اس کی ماں کا پرسہ، کل سے پھر ماں کو بیٹوں کا پرسہ۔ کربلا کا مقدمہ ہے بطول کی شہادت۔ میں نے طویل مصائب نہیں، 2-3 روایتیں پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہر آنکھ عبادت میں شامل ہو۔ عزیزو جب بھی بطول آتی نبی منبر چھوڑ دیتے۔ لکھا ہے کہ جب نماز فجر سے فارغ ہوتے رسول بطول کے در پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، انما یرید اللہ پڑھتے، جب تک بطول در پہ خود نہ آتی چپ کر کے کھڑے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا رسول نے انما پڑھی، حضرت فضا تشریف لائیں، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ فرمانے لگے میری بیٹی زہرا کہاں ہے؟ سرکار اللہ جانے اللہ کی مشیت کیا تھی، راز الہی کیا تھا، آج چکی چلاتے چلاتے بطول وہیں سو گئی ہے۔ فرماتے فضا میری زہرا کو اٹھانا مت، نیند سے میری بیٹی کو اٹھانا مت، میں یہی کھڑا ہوں۔ آقا آپ تو آ جائیے۔ فرمایا جب تک زہرا خود آ کے نہیں کہے گی میں اندر نہیں آؤں گا، اور میری بیٹی کو بھی نہیں اٹھانا۔ رونے والوں 1 پہر 2 پہر صحابی جمع ہو رہے ہیں، رسول کھڑے ہیں، سورج سوا نیزے پہ آیا،
اتنا پسینہ آیا میرے نبی کو کہ نالین پسینے سے بھر گئی۔ جب بڑی دیر کے بعد بطول کی آنکھ کھلی، جناب فضہ کو روتے دیکھا۔ فضہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا کنیز مر جائے، آپ تو سو گئی تھی، دروازے پہ آپ کے بابا کھڑے ہوئے ہیں۔ فضہ کب سے؟ کہا فجر کے بعد سے اب تک دوڑتی ہوئی آئی۔ بابا بابا آ جاتے، میری اجازت ضروری تو نہیں تھی۔ کہا بطول میں مدینے والوں کو تیرے در کی عزت بتا رہا ہوں۔ اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے آپ کو، انشاءاللہ منزلیں بڑھانی ہیں۔ میں تیرے در کی عزت بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں میرے بعد اس در کا احترام رکھنا۔ عزیزو رکھا گیا احترام؟ نہیں رکھا گیا۔ بطول پہ وہ ظلم ہوئے کہ جن کو یاد کر کے کربلا میں شبیر روتے تھے۔ میں نے علامہ دربندی کی روایت پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جب شبیر سجدے سے اٹھے نا، ایک لئی نے شبیر کی پسلیوں میں نیزہ مارا، ادھر سے لگا ادھر کو نکلا۔ شبیر نے نیزہ نکال کے کہا اماں زہرا یہ نیزہ جتنا سخت ہو تیری پسلیوں جتنی تکلیف نہیں ہے۔ اجرکم من اللہ۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں ماشاءاللہ، بلند ہو رہی ہے آوازیں، تیاری ہو رہی ہے مصائب کی۔ ان دنوں میں ذاکر کا انتظار مت کرے، یہ مخصوص دن ہے رونے کے۔ کوشش کرنی ہے تنہائی میں حسین کی اماں سے رو کے کہنے ملکہ اگر آنسو خشک بھی ہو گئے ہیں ہمیں اور عطا کر، ملکہ ہماری آنکھوں کو ان دنوں میں خشک نہ کرنا۔ رونے والوں عزادار و ماتمیوں، ایک عالم نے روایت پڑھی قوم میں بی بی فاطمہ معصومہ کے حرم میں، اسے کہا کہ نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھ کے مجلس تمام ہوئی، میں لنگر کھانے لگا۔ کہتے ہیں لنگر تمام ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، میں نے دیکھا ایک کونے میں ایک نوجوان خوبصورت سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا عزیز تم سید ہو؟ اسے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا تیری سسکیاں بتا رہی ہیں، اپنوں کو تو درد ہوتا ہے اپنوں کا۔ اسے کہا عزیز مجھے ایک بات بتا، میری کون سی بات نے تجھے اتنا رلایا؟ مصائب تو میں نے بہت سے پڑھے، کس بات نے تجھے رلایا؟ وہ دیکھ کے کہتے مولانا میں جراح ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر، میں جراح ہوں، ہڈیاں جوڑتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں۔ کہا لیکن مولانا میں اس لیے رو رہا ہوں، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا 2 سے 3 دن تکلیف ہوتی ہے، پھر درد کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا اس کا درد کم نہیں ہوتا، ہر سانس کے ساتھ درد بڑھتا ہے، جتنی دفعہ وہ سانس لیتا ہے اتنی دفعہ درد بڑھتا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں 40 دن اللہ جانے نبی کی بیٹی نے کتنے سانس لیے۔ اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے آپ کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، یہ روحانیت کی دلیل ہے۔ بچوں کو ورنہ کیا پتا سسکیاں لے لے گا۔ عزیزو یحییٰ بن عمار ایک شخص ہے، یہ روایت کرتا ہے، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، یہ کہتا ہے میں حج کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے مجھے ایک مستور کی دعا سنائی دی۔ کہتا ہے مجھے دعا سے لگا یہ بلاغت بتا رہی ہے، یا تو یہ علی کے قبیلے سے ہے یا ان کی کنیز ہے، اتنا اچھا لہجہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے میں نے اپنی کنیز کو بھیجا پتہ کرو یہ کون ہے۔ کہتا ہے میری کنیز نے آ کے بتایا یہ کنیز زہرا فضہ ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی کنیز سے کہا اس سے جا کے منت کرو کہ میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے رکن یمانی پہ آ جائے۔ اس نے قبول کی، رکن یمانی پہ۔ کہتا ہے میں بیٹھا، میں نے کہا اے عزت دار خاتون کیا تم واقعی کنیز زہرا ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتا ہے اے عزت دار خاتون
میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، تصدیق کرنا چاہتا ہوں، آپ تو ان کے گھر کی کنیز ہیں۔ بی بی کہتی ہے پوچھو۔ اس نے کہا کیا یہ سچ ہے لوگوں نے نبی کے بعد نبی کے جانشین کی عزت نہیں کی؟ بی بی فضہ کہتی ہے یہ سچ ہے۔ اس نے کہا کیا یہ سچ ہے نبی کی بیٹی کے در پہ آگ بھی نہیں گئی؟ بی بی کہتی ہے یہ بھی سچ ہے۔ اس نے کہا کیا یہ بھی سچ ہے کہ کسی لعین نے جناب زہرا کو تازیانہ مارا تھا؟ فضہ کہتی ہے میں موقع کی گواہ ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میری مائیں بہنیں اسے سمجھیں گی، چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے، ممبر جانتا ہے میں ہفتوں رویا ہوں اس جملے پہ۔ اس نے کہا فضہ، اے عزت دار فضہ، تو نے جو یہ سب کچھ دیکھا، کوئی ایسی بات تو نے دیکھی کہ جس پہ تجھے بہت رونا آیا ہو؟ فضہ کہتی ہے ایک چیز دیکھی، میں نہیں علی نے ماتم کیا۔ کہتے فضہ وہ بات کیا تھی؟ فضہ کہتے ہیں تم تو جانتے ہو اے مرد مومن، جب کوئی نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں۔ یہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب زہرا نماز کے لیے کھڑی ہوئی، پہلو میں بیٹی زینب تھی، بی بی نے ایک ہاتھ سے قنوت مانگی، بی بی زینب نے دوسرے ہاتھ سے سہارا دیا، اما قنوت یوں مانگو۔ علی نے ماتم کیا، ماتم ہے حسن۔